والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف پیار جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے یاد رکھ کے اعتکاف کی نیت کرتے آتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اعتکاف کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں بیٹھیں گے، دیگر عبادات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا، مسجد میں سانس لینے کا بھی ثواب ملتا ہے. تو جب بھی آئے یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت ایک طرح سے نفلی اعتکاف کی نیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں فضیلتیں بھی بہت ساری ہیں، ثواب بھی ملے گا اور بہت سارے ممنوعات ہوتے ہیں جو عام بندے کو مسجد میں کرنا جائز نہیں ہوتے، جیسے کھانا پینا لیٹنا، یہ اس کے لیے مسجد میں درست نہیں ہوتا. لیکن بندہ جب یہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو یہ تمام کام اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ جائز ہو جاتے ہیں. پھر نا جو تمام کام بھی جائز ہو جاتے ہیں وہ کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب بھی اعتکاف کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت ملے گی. بیان شروع کرنے سے پہلے اس بات کا سن لیتے ہیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جس میں روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے. کیسی زبردست فضیلت ہے. اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کریمہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں پیارا آقا علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور طواف کر رہا ہوتا ہے تو 7 چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے، صفا مروا کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی 7 چکر لگاتا ہے. ہر چکر کی علماء نے الگ الگ کتابوں کے اندر دعائیں لکھی ہیں، وہ بڑی لمبی چھوڑی وہ دعائیں ہیں اور عربی کے اندر دعائیں ہیں. تو کہا کہ اگر وہ دعائیں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ہر چکر کے اندر عربی کی دعائیں ہیں وہی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو اپنی مادری زبان کے اندر جو دعا مانگ سکتا ہے وہ دعا مانگ لے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرمائے گا. فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ دوران طواف وہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کی جو حاجت اس کے دل میں وہ بھی پوری فرمائے گا. تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ تم نے تم کو جو گھیرا ہو درود پڑھو، در حاضری کی تمنا ہو درود پڑھو. تو درود پاک کو جو بندہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. کس وجہ سے کہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کی برکت سے اس کی حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک اس کو ثواب کا انعام بھی عطا فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے پیار محبت شوق و ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں ہمیں بھی ملیں گی. تو برکت کے لیے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم صاحب یہ حدیث پر اور ہے جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا. میں روز قیامت اسے مصافحہ کرواؤں گا. مصافحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا، یعنی کوئی بھی چیز بیچ میں آئے نہ ہو، صرف ہاتھ ہو دوسرا ہاتھ ہو، ہاتھ سے ہاتھ ملانا، اس کو کہتے ہیں مصافحہ. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس سے روز قیامت کیا ہوگا؟ مصافحہ کرواؤں گا. جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو ایک واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے وہ یاد آ گیا. وہ کیا واقعہ ہے؟ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، پیڑے تندور میں لگا رہی تھی. اتنے میں پیارے آقا علیہ
میز ہم نے کوئی کہانی لی، اس میں وہ غصہ اتار دیا کسی اوپر، بچوں کے اوپر، ٹھیک ہے، گھر کا ماحول دیکھتے ہیں تو گیا. اب یہی غصہ اتار دیا کسی اوپر، اپنے شوہر کے اوپر، شوہر کے اوپر غصہ اتارا کہ بھائی گھر کے اندر گیس آ نہیں رہی، آپ نیچے تو جاؤ ناشتہ لے کے آؤ. وہ بندہ نیچے جاتا ہے، لائنوں میں لگتا ہے کہ ہمارے کراچی کو ماحول بتا، ٹھیک ہے، بچہ نیچے جاتا ہے اور وہ بندہ نیچے جاتا ہے، لائنوں میں لگ کے ناشتہ لے کر آتا ہے، گھر لے کر پہنچا تو پتا چلا کہ بھائی گھر میں لڑائی جھگڑے اور شروع ہو گئے کہ بھیجا کب تو آئے کب. اب وہ وجہ نہیں پوچھی جاتی. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ کرا جاتا ہے، اب اس شوہر کا موڈ ہو گیا کیا، اور پانی کے لیے نہانے کے لیے وہ غصہ ہے، پتا چلا کہ بھائی لائٹ نہیں تھی تو پانی کی موٹر بند نہیں گئی اور پانی ہے نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بغیر نہائے اس کا موڈ آف کر کے وہ جاتا ہے دکان پہ جاتا ہے تو دکان پہ جا کر جیسے اس کا بھاگ آتا ہے، گاہک کے اوپر وہ گھر کا غصہ ہوتا ہے وہ اتار دیتا ہے. گاہک خریداری کرنے کے لیے آیا تھا، کاروبار کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے اپنا غصہ گاہک کے اوپر اتار دیا. جب گاہک کے اوپر اتار دیا تو بولا جہاں بھائی رہتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کا گاہک بھی خراب ہو گیا، اس کا کاروبار بھی خراب ہو گیا، پورا دن کام چلا نہیں. جب رات کو وہ دوبارہ گھر پہ پہنچا، جیب خالی تھی، بیوی نے بے تک آ دیتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گئے. تو یہ ہمارے کراچی کا ماحول ہوا ہے. اب اس لڑائی جھگڑوں سے، ان تکلفات سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں. گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر درود پاک پڑھنے کا ماحول بنا لیں. جو بندہ اپنے گھروں کے اندر درود پاک پڑھنے کا ماحول نافذ کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھروں کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کی برکتوں کی وجہ سے اس کے گھر میں پیار اور محبت ہوا ہوتا ہے. وہ نیت کرتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر درود پاک پڑھنے کا ماحول بنا دے گا. آج سے آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں کے اندر یہ نافذ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے گھروں کے اندر اثر سے مغرب کا ٹائم رکھتے ہیں. یہ ٹائم برکت والا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کے اندر کہا جاتا ہے کہ سونا نہیں. اس ٹائم کے اندر علماء نے لکھا کہ جو سوتا ہے اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی برکتوں کا نزول کا ٹائم ہوتا ہے. اسی وقت کے اندر کہا گیا کہ جو بندہ دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے اثر سے مغرب کے دوران. اب آپ اپنے لیے جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ درود پاک کی فضیلت بتائی گئی کہ جو بندہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ان کی حاجتیں بھی پوری کرے گا. تو آپ درود پاک پڑھنے کا ماحول بنا لیں، آپ کی حاجتیں بھی آٹومیٹکلی پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور گھر کے اندر برکتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. آپ اپنے گھر کے اندر یہ نافذ کر دیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے اندر حضرت سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے کہ حضرت سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی ولایت کے بہت بڑے مقام پہ مرتبے میں فائز تھے. وہ ایک سفر میں گزرے، دوران سفر ایک گاؤں سے گزر ہوا. اب وہاں پر ایک کنواں دیکھا، اس کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا. اب اس پانی سے حضرت سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی کو وضو بھی کرنا تھا اور اپنے معاملات سے بھی فارغ ہونا تھا، لیکن وہ پانی اتنا نیچے تھا اور ضرورت بھی نہیں. اب سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ سامنے کی طرف، اوپر کی طرف ایک چھوٹی سی بچی کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. حضرت سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بچی کو اشارہ کرا اور بلایا کہ بیٹا اگر آپ کے پاس ڈھول ہے تو آپ مجھے ڈھول دے دیں تاکہ میں اس کنویں میں پانی نکال کر اپنی جو حاجت ہے وہ پوری کر دوں، وضو کر لوں، جو بھی معاملہ ہے وہ پورا کر دوں. تو سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی سے بچی نے پوچھا کہ آپ ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا میں فلاں شہر سے آیا ہوں، میرا نام سلمان جزومی ہے. تو بچی حیران ہو گئی کہ آپ کی ولایت کے تو درجے رکھتے ہیں اور حال یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. یہ کہہ کر اس بچی نے یکایک اس کنویں کے اندر پھونک دیا. ابھی پھونکنا تھا کہ اس کنویں کا پانی ابل کے وہ اوپر آیا اور اتنا اوپر آ گیا کہ کنویں سے باہر نکلنے لگا. جب سلمان جزومی رحمۃ اللہ تعالی نے بچی کی یہ کرامت دیکھی کہ ایک بچی، چھوٹی سی بچی، ایک نفس سی بچی ہے، وہ کنویں میں پھونک رہی ہے تو پانی اتنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ
گھر سے جہاں پارٹی رہی ہے اس پر تھوکنا شروع کرتے تو کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ درود پاک تو پڑھنا ہے لیکن برکت لینے کے لیے پڑھنا ہے, کرامت دینے کے لیے نہیں پڑھنا. درود پاک پڑھنا ہے, برکت دینے کے لیے پڑھنا ہے, کرامت دینے کے لیے نہیں پڑھنا. تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے, اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت خود قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, درود پڑھتے ہیں کس پر؟ اس غیب بتانے پر. یعنی اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام بما ولدیت میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے میری بارگاہ کے اندر ایک خادم, ایک فرشتہ ایسا مقرر کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کا نام, اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے, فلاں شخص کے بیٹے نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہا ہے تو ہمارا درود پاک پڑھنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, غم کی حالت کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ فریاد کرتا ہے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم ہیں, وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ واللہ, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں, انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس غیب بتانے والے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں. اب حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو مخاطب کرا کہ اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ جیسا لطف بھرا کلام ہے کہ اللہ پاک ایک ایمان والا بندہ جب اس کلام کو سنتا ہے تو لطف لیتا ہے, مزہ لیتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں, میں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں, میں نے اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں پر ایمان لے کر آیا ہوں. یہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ میرے اندر بھی موجود ہے. تو یہ کلام گویا مجھ سے ہی کیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام پڑھو. جب اللہ پاک اپنے فرشتوں سے یہ کام کروا رہا ہے اور یہ مقدس کام ہمیں بھی فرما رہا ہے کہ یہ کام تم بھی کرو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب تک ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پر زیادہ درود سلام پڑھتا ہوگا. تو اپنے معمول بنا لیں, قیامت کا منظر بہت ہولناک ہوتا ہے. تانبے کی زمین ہوگی, سورج سوا دینے پر ہوگا, کوئی سایہ نہ ہوگا, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوگا حضور علیہ السلام کی برکتیں وہ پا رہا ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی برکتیں اور قرب پانے کا ذریعہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن میرے قریب تر ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے. جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میرے قریب تر ہوگا. تو آپ بھی اپنا معمول بنا لیں کہ مجھے بھی درود پاک پڑھنا ہے, اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ نصیحت کریں, تلقین کریں کہ بھائی آپ بھی درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر والے وہ نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں, گھر والے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. آپ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو دیکھا دیکھی بغیر بولے وہ پڑھنا شروع کر دیں, تو یہ برکتیں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں. تو آپ بھی نیت کریں, کون کو نیت کرتا ہے کہ اپنے آپ کے اندر معمول بنائے گا کہ خود بھی درود پاک پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں گے کہ آپ بھی درود پاک پڑھو. اپنے غصوں کو ٹھنڈا کرنا ہے, غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ درود پاک ہے. عرب کے اندر آپ دیکھیں گے نا, کوئی عمرے میں جا رہا ہے,
علیہ السلام پر درود پاک ہو یا حضور علیہ السلام پر خود درود پاک پڑھنا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے وہ پڑھتے ہیں ان کا غصہ ماحول جو ہوتا ہے غصے والا ماحول وہ ٹھنڈا ہو جائے. تو اگر ہمارے گھر کے اندر بھی یہ معمول بن گیا ہوگا کہ ہم نے درود پاک پڑھنے کا معمول اپنے اندر اپنا لیا ہوگا, جیسے ہی گھر کا ماحول چینج ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ حبیب, یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ محمد, آپ یقین جائیں گھر کا پورا ماحول جو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا. اس لیے پورا غصے سے مائنڈ ہی کنورٹ ہو گیا. جب مائنڈ کنورٹ ہو گیا اور غصہ ختم ہو کر حضور علیہ السلام کا ایک تصور آ گیا, مدینے کا تصور آ گیا, گنبد خضرا کا تصور آ گیا. جب گنبد خضرا کا تصور آ جائے تو پھر غصے کا کیا تھا, جہاں پہ گنبد خضرا ہے وہاں پہ کیا ہے کہ پیار اور محبت ہے, اتفاق ہے. تو یہ گنبد خضرا ہمارے دلوں کو جوڑنے والا ہے. گنبد خضرا کی محبت ہمارے دلوں کو جوڑنے والا ہے, ہمارے ماحول کو اچھا کرنے والا ہے. تو آپ بھی اپنے معمول کے اندر دیکھیں کہ میرے کیا کرنا ہے, ہر وقت درود پاک پڑھنے کا معمول بنانا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاؤنٹر تسبیح لیں. جب بندہ کاؤنٹر تسبیح لیتا ہے 40-50 روپے کی مل جاتی ہے, آپ یہ لے کر انگلی کے اندر ڈالنا ہے. جب آپ نے یہ لے کر انگلی کے اندر ڈال دی, آپ کو بار بار یاد آتا رہے گا کہ کاؤنٹر تسبیح پہلی ہوئی ہے اور جب درود پاک پڑھنا ہے آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ اگر معمول بنا لیں, یہ چھوٹا سا تحفہ ہے نا, یہ دوسرے دوستوں کو دیں, گھر والوں کو دے دیں, بچوں کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آؤ, اپنے دوستوں کو دے دیں, اپنے کاریگروں کو دے دیں, یا آپ کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں ان کو تحفہ دے دیں کہ یار نہیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. جب آپ کسی کو تحفہ دیں گے محبت اس میں بھی بڑھے گی. تو یہ کیا ہے, ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا کرنے والا, ہماری زندگی کو کامیاب بنانے والا اور ترقی پانے کا بہترین نسخہ کیا ہے, درود پاک. تو اپنے معمول کے اندر دیکھیں کیا کرنا ہے, ہمیں درود پاک پڑھنا ہے اور اس کی ترکیب بھی کرنی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی برکت عطا فرمائے, السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور بڑھائے, حضور کرے. آمین. جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.